میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس مہینے میں یہ عہد کیا کہ بھائی پورا سال دنیا میں لگ کے دین کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انسان ربیع الاول کے مہینے میں انسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، حضور کی پیدائش، حضور کا انتقال، تو بڑی خیر والا مہینہ۔ تو ارادہ یہ کیا کہ ہم اس مہینے سے کیا سیکھیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور تقریباً 2 جمعوں سے تسلسل سے تو اس پہ بات ہو رہی ہے، اور پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ایک خاتون آئی تھی۔ واقعہ ویسے بڑا تفصیلی ہے کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ شہر کے اندر جیسے آج بھی ہے، وہ خالص زبان کی جو لغت ہوتی ہے، لغت کی خالصیت وہ باقی نہیں رہتی۔ دیہاتوں کے اندر ہر چیز خالص ہوتی، زبان بھی خالص، اور پھر کھانے بھی خالص، پھر وہاں کا ماحول بھی بیماریوں سے پاک صاف۔ تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، انہیں دیہاتوں میں قصبوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ ان کی زبان کی جو فصاحت ہے، لغت ہے، وہ اعلیٰ رہے، تاکہ یہ جو ہے نا یہ کسی مرض کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو کچھ علاقے جو دیہات کے تھے، وہاں کی عورتیں جو ہیں ان کا روزگار زندگی یہی ہوتا تھا کہ وہ شہروں کے بچے لے جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، اور کچھ کھانا پینا انہیں مل جاتا تھا، کچھ ہدیہ، کوئی وظیفہ مل جاتا تھا، اس پر وہ زندگی گزارتی تھی۔ اللہ کی شان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس سال بھی بنی سعد سے کچھ عورتیں آئیں، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ ایک قافلے کی شکل میں تھی، بہت ساری خواتین تھیں۔ اب ان میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ، اللہ کی شان، ان کے پاس سواری تھی بڑی کمزور سی، بڑی مریل سی۔ وہ قافلہ تو ایک سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے نا، تو چونکہ سواری کمزور تھی تو وہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ قافلے والے پھر تھوڑی دیر آگے رکتے تھے تاکہ حلیمہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ایک دفعہ رکے، 2 دفعہ رکے، اور پھر انہوں نے کہہ دیا، حلیمہ تیری سواری بڑی سست ہے، ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے، پھر ہمیں بڑی دیری ہو جائے گی پہنچتے، اور پھر واپس آتے، تو ہم جاتی ہیں، تو آتی رہ۔ حلیمہ بیچاری جو ہے وہ پھر پیچھے اپنی مریل سواری پہ آتی رہتی ہے۔ اب اللہ کی شان ہوتا کیا ہے کہ جو مکے کے اندر وہ عورتیں جاتی ہیں نا، تو پتہ کرتی بھائی کون سا بچہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کے باپ کے پاس کتنا مال ہے، تاکہ کل وہ پرورش پر ہمیں ایک اچھا سرمایہ دے سکے، ایک اچھی آمدن دے سکے۔ تو جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کے بچے تو انہوں نے لے لیے، اور جب بھی وہ عورتیں حضور کے در پہ آتی تھی تو پتہ چلتا یہ ایک بچہ ہے تو صحیح، لیکن ہے یتیم۔ ہے کیا؟ یتیم۔ تو وہ در چھوڑ کے چلی جاتی تھی، کہتی تھی کہ بھئی اس کے گھر سے ہمیں کیا ملنا ہے، یہاں سے تو پھر ملنے والی چیز ہے کوئی نہیں، خالی جانا پڑے گا۔ تو اب وہ سارے بچے انہوں نے لیے، اتنے میں حلیمہ پہنچ گئی۔ اب حلیمہ ڈھونڈ رہی ہے کہ مجھے بھی کوئی بچہ ملے، میں بھی قافلے کے ساتھ واپس چلی جاؤں۔ اب قافلہ نکل گیا، حلیمہ بچے تلاش کر رہی ہے، پتہ چلتا ہے جی ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ یتیم۔ اب حلیمہ اپنے خاوند سے مشورہ کرتی ہے کہ دیکھ مسئلہ تو ہے کہ ہم آئے تھے بہت کچھ سوچ کر کہ ہمیں کوئی بڑے جو ہے نا مالدار خاندان کا بچہ ملے گا، لیکن اب کیا
کیا کریں؟ کہا جی چلو ایک دفعہ جا کے دیکھتے تو صحیح، یعنی یہ تو سنی سنائی ہے نا، جا کے بچے کو دیکھتے. تو حلیمہ سعدیہ جو ہے نا اپنے خامند کے ساتھ چلی جاتی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو حلیمہ کہتی ہے جی میں دھائیہ ہوں اور میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں بچہ ہے. کہا ہاں میرے گھر میں بچہ ہے. کہا کہ مجھے دکھا سکتی ہو؟ کہا ہاں دکھا سکتی ہو. تو وہ خوشی خوشی میں اس کو اندر لے کے چلی گئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی کھڑے ہیں اور حضرت آمنہ بھی کھڑی ہیں اور حلیمہ سعدیہ بھی کھڑی ہیں. تو حضرت آمنہ جو ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نا وہ ایک چادر پڑی ہوتی ہے اسے ہٹاتی ہے. تو جیسے وہ چادر ہٹتی ہے نا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. اب وہ مسکراہٹ ایسی تھی نا، ایسی تھی کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بس اپنے خامند کو، بھائی مجھے کچھ ملے نہ ملے مجھے یہ بچہ چاہیے، مجھے یہ بچہ چاہیے. اور اس موقع پہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ دنیا میں اب دیہاتوں میں نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اتنے میں حضرت آمنہ کہتی ہیں تم دیہاتوں کی بات کرتی ہو، مکے میں تو بڑے بڑے قافلے آتے ہیں، میں نے کبھی اتنا خوبصورت بچہ شہروں میں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ شہروں میں نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب پاس کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کیسی باتیں کرتی ہو، میں تو دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. وہ کہا نا کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. تو میرے پیارو، تو اس طرح حضرت حلیمہ کو جب جناب رسول اللہ خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں نا تو ساتھ لے چل پڑتے ہیں. اب سواری پر بٹھایا اور جب سواری چل پڑی تو اب راستے میں وہ قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے. اب اللہ کی شان، سواری کو کیا برکتیں ملتی ہیں، کیا خیریں ملتی ہیں، دنیا مل جاتی ہے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ ہیں. اب سواری بڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہے. اب اتنا تیز کہ اس قافلے کو بھی کراس کر رہی ہے، اور اب وہ باقی ساتھی جو حلیمہ سعدیہ کی جو باقی دوستیں تھیں نا، حیران، حلیمہ یہ سواری کو کیا ہوا، سواری کو کیا ہو گیا، حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا؟ کہا جی سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، میری سواری کا سوار بدل گیا. اللہ کی شان. پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پرورش ہوتی ہے اور بڑی برکتیں، وہ کتابوں میں راویین نے لکھی ہیں کہ اس گھر میں بڑی برکتیں اللہ نے جاری فرما دی، بڑی خیریں عطا فرما دی. بلکہ ایک موقع پر حضرت حلیمہ کی جو رضائی بہن تھی نا، وہ ماں نے کہا بچہ وقت ہو چکا ہے تو چلی جا بکریوں کو چرانے کے لیے. تو وہ جو ان کی حضور کی بہن تھی شیمہ، وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جاتی، آج میں نہیں جاتی، یہ بکریاں بڑی تنگ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دیہات سے وابستہ ہے نا تو بکریوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے. تو میں نہیں جاتی. کہا بیٹا تو نہیں جائے گی تو کون جائے گا، میں گھر میں ہوتی ہوں، یہ دو بچے انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، میں بوڑھی ہوں اور یہ تیرے والد یہ بوڑھے ہیں، کون جائے گا، کون بکریوں کو سنبھالے گا، تو نے تو جانا ہے. کہا اماں جاؤں گی پر ایک شرط پہ جاؤں گی. کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا جی مجھے محمد کو بھی میرے ساتھ بھیجے. کیا کرے؟ محمد کو بھی میرے ساتھ بھیجے. کہا بچہ تو بکریوں کو سنبھالے گی یا محمد کو سنبھالے گی؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، تو محمد کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ کہا اماں نہیں، محمد کی بڑی برکتیں ہیں، اماں نہیں، محمد کے اندر بڑی خیریں ہیں. کیوں بچہ کیا ہوا؟ کہا جی اماں میں جب بھی محمد کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہوں نا تو میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا ہے کہ بکریاں جلدی گھاس چرتی ہیں، اور کیا بھائی
گھاس چرنے کے بعد ہمارے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی محمد کو دیکھتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد کو دیکھتی ہیں، میں بھی محمد کو دیکھتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد کو دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں 6 سال گزارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو لے کر مکے چلی گئی، اور مکے میں کچھ دن رہی، اور پھر اپنے علاقے میں مدینہ میں یثرب میں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ وہاں پر 1 مہینہ قیام ہوا۔ وہاں سے واپس آ رہی تھی کس طرف؟ مکے کی طرف، اپنے خاوند کے شہر کی طرف، حضرت عبداللہ کے شہر کی طرف۔ تو رستے میں ابوا ایک شہر پڑتا ہے، وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بچے کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ والد کا انتقال ہو چکا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ایک خادمہ ساتھ ہے۔ اب اللہ جانے کس کرب کی کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہوگی، اور وہاں پہ تدفین ہوئی۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفنایا گیا نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ نے کھینچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکے لے کر گئی۔ اور یہ مکے کا جو سفر تھا نا ابوا کا، یہ تقریباً 342 کلومیٹر کا سفر ہے، 342۔ تو اس کے بعد مکے گئے، آپ کے دادا نے عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور 8 سال کی عمر پہنچتی ہے، دادا بھی انتقال کر لیتے ہیں۔ پھر چاچا حضرت جو ابو طالب ہیں وہ پرورش کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، آپ اندازہ کیجئے، آپ تصور میں سوچئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا امتحان نہیں آئے، کیا کیا ابتلائیں نہیں آئی، کیا کیا تکلیفیں نہیں آئی، اور کن کن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا نہیں پڑا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ابھی تو ہم سیرت کی ابتدا کی ہے نا، ہم آگے جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنی امت کے لیے کیا سوچا ہے، اپنی امت کے لیے کیا فکر کی ہے، اپنی امت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ سوچئے گا۔ اور یہ جو قربانیاں تھی نا، اس قربانیوں کی یہ بیس تھی کہ صحابہ بھی تھے نا، وہ بھی حضور پر جان دینے والے تھے، حضور پر جان دینے والے تھے۔ وہ حالات کو دیکھ کر نا اپنی حالت نہیں بدلتے تھے۔ ہم جیسے نا کہیں چلے جائیں، کہتے ہیں جی جیسا دیس ویسا بیس، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اور صحابہ جہاں بھی ہوتے تھے نا تو وہ ایسے ہوتے تھے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ایک موقع پر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں جاتے ہیں، اور اللہ کی شان کیا ہوتا ہے کہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، اور حضرت زبیر کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ غلطی سے گر جاتا ہے، لقمہ زمین میں گر گیا۔ اب 7 صحابی رسول بیٹھے ہیں، انہوں نے کونی ماری، زبیر زمین سے اٹھا کے نہ کھانا، یہ اجمی لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ اتنے غریب ہیں زمین سے اٹھا کے کھاتے ہیں؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے، میں ان جہلا اور عجماء کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نبی کے اصولوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو میرے پیاروں، جیسا دیس ویسا بیس نہیں، جو بھی دیس ہو، بیس کون سا ہونا چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ کیوں؟ حضور نے ہم سے محبت کی انتہا کی ہے، اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ محبت کریں گے تو بس ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو نہیں۔ میں ایک حدیث پڑھی، واللہ دل جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضور کی محبت سے لبریز ہوا، اور سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے حضور نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو،
تو حضرت عمر نے کہا، کیونکہ ابھی تو تلمیذ ہے نا، تلمیذ رشید ہیں بے شک، لیکن ابھی تو اسباق طے ہو رہے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں آپ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ سے اوپر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اور اپنی جان سے کہا اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو میرے پیاروں، اس زندگی کو گزارنا ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا گزارنا ہے، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا گزارنا ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے نا یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا پاکستان کے اندر، جی ایک قانون پاس کیا گیا، جی کوئی شخص اگر کوئی انفرادی عمل کرتا ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے، اور اس پر بڑا احتجاج ہوا تھا پورے ملک میں الحمدللہ، اور اس کیس کو واپس لے لیا گیا تھا۔ تو وہاں پہ باتیں ہوئی تھی جی، وہ جی فریڈم آف سپیچ بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ لوگوں کو کیا ہونی چاہیے؟ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا پیارے، ہر معاملے میں فریڈم آف سپیچ نہیں چلتی، ہر جگہ فریڈم آف سپیچ نہیں چلتی، کہیں پر آپ کو دوسرے کے جذبات کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس قانون کو دکھایا ہے۔ اب 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہی ہمارے جج صاحب کسی دکان پہ گئے، کیا ہوا؟ جج صاحب دکان پہ گئے اور ان کو کسی نے نازیبا الفاظ کہے، واللہ جس نے یہ جملہ کہا اس بچے نے بھی غلط کیا، اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ کسی کو اس طرح تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کو اس طرح بے عزت نہیں کرنا چاہیے، لیکن پیارے ہم کہتے ہیں جیسے یہ غلط ہوا ہے نا، ایسے اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے نا تو وہ بھی کیا تھا؟ غلط تھا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے۔ جب اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے نا پیارے، تو پھر ان بطش ربک لشدید والا معاملہ ہوتا ہے۔ پیارے محمد کے توسط سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ آپ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اگر حضور کی ذات پر کچھ آنچ آئے گا نا، پھر ہم آپ کو نہیں جانتے، پھر آپ ہمارے لیے اجنبی ہیں، پھر آپ ہمارے لیے بیگانے ہیں، پھر آپ ہمارے لیے باہر والے ہیں۔ اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں تو پھر خدا کی قسم یہ سر بھی آپ کے ہیں، یہ سر بھی آپ کے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو پوری زندگی کھایا ہے حضور کے نام پر، ہم نے تو حضور کے نام لیے ہیں اور حضور کیا ہے، اور اب جب معاملہ حضور کی ذات کا آئے گا نا، لوگ کہیں گے جی مولوی جذباتی ہے، یہ مولانا صاحب بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، لیکن پیارے مسئلہ ایک ہے، کھایا پوری زندگی حضور کا ہے، اور اب جب دفاع کا موقع آ جائے نا تو ہم اپنی عزتیں بچائیں تو یہ بڑا نقصان کا سودا ہے، یہ بڑے خسارے کا سودا ہے، یہ بڑی بے وقوفی کا سودا ہے۔ ہم نے پوری زندگی حضور کی وجہ سے عزتیں پائی ہیں۔ اگر میری کوئی عزت کرتا ہے تو میری شخصیت کی وجہ سے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم نے حضور کے دین کو اپنی زندگی پر کچھ نہ کچھ نافذ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حضور کی عزت پہلے ہیں، ہماری عزتیں بعد میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا